ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی سے جواب دے دیں تاکہ پتہ چلے ہم کتنے ذہین ہیں، کتنا تیز ہے نا دماغ ہمارا. نہیں، پہلے سوال پر غور کریں، اور کوئی بہت ہی عجیب و غریب فتنے والا سوال ہو، درود پڑھنا شروع کر دیں دل میں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے، فائدہ ہوتا ہے انسان کو. درود پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جواب دیں. جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے. کسی کے جذبات مجروح نہ ہوئے، کوئی ہوٹنگ نہ ہوئی، بلکہ الٹا فرعون کو پریشان کرنے کے لیے جواب کافی تھا کہ اچھا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. اور وہ بے وقوف تو نہیں تھا فرعون، اس کو پتا تھا اللہ کے ہاں سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، یعنی حساب کتاب ہوگا. تو یہاں پر تبلیغ کی حکمت، ایک ڈھانچہ، ایک اسٹریٹجی بتا دی گئی ہے ہم کو کہ دیکھو تم کو یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے تم کو تبلیغ کرنی ہے. اب آگے جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، الذی جعل لکم الارض، آیت 53 54، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا قول ہے جو کہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آیت 53 سے آگے یہ دراصل اب اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ بھی عین ممکن ہے، اس لیے کہ فَأَخْرَجْنَا فرمایا ہے کہ ہم نے نکالی اس پانی کے ذریعے سے مختلف طرح کی نباتات، ازواجم من نبات شتیٰ. تو عین ممکن ہے کہ یہ اللہ ہی کا قول ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا قول نہ ہو. تو فرمائے کہ دیکھو اللہ نے کیسے راستے بنائے ہیں، اللہ نے کیسے آسمان سے پانی برسایا، اور کیسے طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے نباتات اگا دیں. شتیٰ، شتیٰ شتیت کی جمع ہے، شتیت جیسے قتلہ قتیل کی جمع ہے، مطلب ہے متفرق، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول نکال دیے. تو کہا کہ کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو بھی، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اولِ النہیٰ کے لیے. نہیٰ نہتن کی جمع ہے، نہتن، اور نہتن کی جمع بنتی ہے ہدا کی طرح، ہدا کی طرح نہیٰ. اور جو بارش کی مثال یہاں دی گئی، مصر والے تو بارش کی مثال خوب سمجھتے ہوں گے. مصر زرعی ملک تھا اور ابھی بھی ہے، بہت فرٹائل ہے، بہت زرخیز ہے. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. تو جب دو مرحلے گزر گئے تو آخر تیسرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیسرا بھی ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 56 56 سے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں اور نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جاؤ. اب یہاں جو اس کی بات بتائی جا رہی ہے، جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دو. جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیغام دیا تھا اس میں اس کا تو کہیں ذکر ہی نہ تھا. یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہم تم کو تمہارے ملک سے نکالنے آئے ہیں. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم مت کرو اور تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو. تب یہ خیال اس کو کہاں سے آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دراصل جس کو کہ ہم کہتے ہیں انگلش میں پٹنگ 2 and 2 ٹوگیدر، یہ وہ والی چیز ہے. اس نے خود یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اب یہ تو ہوگا ہی. وجہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. جو متکبر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اوپر سے تو بہت بڑا بنتا ہے، اندر سے بہت ڈرپوک، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے.
اوپر سے بڑا کانفیڈنٹ بنتا ہے، با اعتماد بنتا ہے، اندر سے بڑا انسیکیور ہوتا ہے، ڈرتا ہے۔ اب جیسے ہی حق اور انصاف سامنے آتا ہے اس کے، چاہے کتنی بھی کمزور شکل میں کیوں نہ آئے، وہ فوراً بھانپ جاتا ہے کہ یہ آگے چل کے ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ فرعون کی ان تمام چیزوں کو آج ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج جو کچھ اسلام کے بارے میں خدشات کا، خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے مغرب میں رہنے والوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ مسلمان کون سی طاقت بن گئے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں بنے۔ کیا کر سکتے ہیں مسلمان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آج کل۔ کوئی دنیا کی باغ دوڑ میں کوئی مسلمانوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ حق اب سر اٹھا تو رہا ہے، مسلمان کم از کم اب اپولوجیٹک نہیں رہے، کم از کم اب وہ اعتماد سے اپنے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر اتنا شور، اتنا ہنگامہ کیوں ہے؟ جیسے کہ حجاب و نقاب کے اوپر انہوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ ایک عورت جو حجاب کرتی ہے وہ کیا بگاڑتی ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ رہی۔ یا کوئی عورت اگر نقاب کرتی ہے، اس نے ذرا سے کپڑے سے اپنا آدھا چہرہ تھوڑا سا چھپایا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا پریشانی ہے ان کو کہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکیں گے، کلچرل بیریئر بن جائے گا، کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گا، اور کیا کچھ داستانیں ہیں اور کیا کچھ خدشات کا اظہار ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتنا کمزور سا وہ کپڑا، اتنی کمزور سی وہ عورتیں، وہ کیا کر لیں گی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان کی اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ ساری حق کو دیکھ کر سامنے نکل آتی ہے۔ یہ ڈر جاتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ حق جو ہے نا، یہ عنقریب پھیل جائے گا اور ان کے باطل نظریات کو، ان کی باطل رسومات کو، ان کے ایکسپلائٹیٹو کلچر کو ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا وہ پہلے ہی سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹے الزامات، جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے چاہتے ہیں کہ نپ دی ایول ان دا بڈ، کہ ابھی ہی اس کا قلع قمع کر دو، جو منا سا یہ پودا نکلا ہے ابھی ہی گلا گھونٹ دو اس کا، تاکہ یہ آگے تناور درخت نہ بن سکے، یہ ہمارے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ جو لوگ بھلائی چاہتے ہیں، جو اصلاح چاہتے ہیں، ان کو ایک سیاسی رنگ دے دو نا، کہہ دو ان کا کوئی الٹیریئر موٹیو ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر ہوئی کہ بجائے کہ اپنی غلطی کا وہ اقرار کرتا فرعون، اس طرح اس نے الزام تراشیاں شروع کر دیں، الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر، اور ایک جھوٹی پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دی کہ یہ تو دراصل ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو اقتدار چاہتا ہے، اور یہ امن امان کے لیے بہت خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اب صرف دو انسانوں کا، دو نہتے انسانوں کا، ان آرمڈ انسانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری کی پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ گئی۔ تو کہا کہ ہم تو سب کو جمع کر لیں گے، جادوگروں کو بلا لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم تمہارا مقابلہ کیسے کریں۔ اب اپنی طرف سے تو فرعون نے بڑی زبردست چال چلی کہ ہم موسیٰ تمہارے مقابلے میں اس طرح سے اپنے جادوگروں کو لے کر آئیں گے۔ خود کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اصل میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ میں ایک کام کر گیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خود اس سے کہتے کہ چلو یہ میرا معجزہ ہے کہ میرا عصا جو ہے یہ سانپ بن جاتا ہے، اور اس معجزے کو، اس میریکل کو دکھانے کے لیے تم ذرا سارے لوگوں کو جمع تو کرو، کبھی کرتا؟ کبھی نہ کرتا۔ لیکن کافروں کی جو چالیں ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں، ان کو فائدہ نہیں دے سکتی ان کی چالیں، ان کے ہی گلے کا ہار بن جاتی ہیں۔ پھر وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی تیاریاں کر رہا تھا دراصل فرعون۔ اس مقابلے کے ذریعے دور دور تک لوگوں میں شہرہ ہو گیا اور چرچا ہو گیا کہ موسیٰ کے پاس ایسی لاٹھی ہے جو عصا بن جاتی ہے۔ سارے لوگوں کو اس نے جمع بھی کر لیا، جس کا کہ یہاں ذکر ہے، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس الضحیٰ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ یوم الزینہ کوئی ان کا تہوار کا یا کوئی پبلک ہالیڈے سمجھ لیں،
کوئی اس طرح کا دن ہوگا جب کہ لوگ تیار ہوتے ہوں گے، جشن مناتے ہوں گے، سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، تو اس دن کو مقرر کر لیا گیا اور دور دور تک منادی کروا دی گئی کہ بھئی اس طرح سے مقابلہ کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیا. فائدہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہوا، فرعون کا تو کچھ فائدہ نہ ہوا. اس طرح کی ترکیبیں کفار کرتے رہے وقتاً فوقتاً. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح پروپیگنڈے کی مہم شروع کی. جب آپ نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کے بعد حج کا موسم آیا. اب حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تو سب کے پاس جا کر پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے. مکے میں تو حج کے موقع پہ دور دور سے قافلے آیا کرتے تھے، عرب کے چپے چپے سے قافلے آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے لوگ نہ تھے کہ وہ تمام قبیلوں قافلوں کے پاس بھیجتے ان کو اور توحید کا پیغام ان تک پہنچاتے. کفار نے کیا سوچا کہ اس سے پہلے کہ محمد کسی سے بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود جا جا کے ان کو بتا دیتے ہیں. تو وہ خود جا جا کے انہوں نے دوسروں کو بتایا کہ دیکھو اس شخص کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے. محمد تمہارے پاس بات کرنے آئے، محمد کی بات مت سننا. اور اس طرح کہہ کر لوگوں کا تجسس جگا دیا. اب انکوزیٹو نیچر تو ہوتا ہے انسان کا. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات کرتے ہیں محمد کہ جس سے کہ گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. تو زیادہ ہی انہوں نے پھر جاننے کی کوشش کی. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ ہیں کدھر یہ محمد، ان کی بات ہے کیا؟ تو انہوں نے تو چاہا کہ راستہ روکیں دعوت کا، لیکن خود ہی دعوت کی تبلیغ میں ذریعہ بن گئے. وہ حدیث ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی نا کہ جس میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فاسقوں فاجروں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ تو ہوا، خود ایک ایک کو جا کر کفار مکہ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں اگر آج کی صورتحال کو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اسلام کو پھیلانے میں خود مسلمان اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا کہ کفر کے میڈیا کے ذریعے سے اسلام کامیابی سے پھیل رہا ہے. جنہوں نے کبھی اللہ رسول اور قرآن کا نام بھی نہ سنا تھا وہ بھی آج کل کہتے ہیں کہ اچھا دکھاؤ کدھر ہے قرآن، یہ کون سی کتاب ہے مسلمانوں کی، ہم بھی تو پڑھ کے ذرا دیکھیں لکھا کیا ہے اس میں، کون تھے یہ محمد تھے کون، کیا شخصیت تھی ان کی. تو سیرت کی کتابیں اور قرآن دھڑا دھڑ آج کل لوگ لینا چاہ رہے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا کفر کی تعداد سے یا کفر کے پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہو انسان، پتہ نہیں اللہ اسی میں سے کیا خیر نکالے. ان کی چالوں سے نمٹنا یہ تو اللہ کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین ہے چال چلنے والوں میں سے. فکر تو ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم حق پیش کریں لوگوں کے سامنے، ہم اپنا کام کریں، انشاءاللہ اللہ اپنا کام کر رہا ہے. تو یہاں پر جو وقت طے کیا گیا دحن کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت نہیں ہوتا، دحا کا وقت، بلکہ جس کو ہم چاشت کہتے ہیں نا، جی چاشت والا وقت، جس پہ کہ عام طور پہ آج کل بھی کھیل وغیرہ شروع ہوتے ہیں. 9-10 بجے کا جب دھوپ اچھی نکل چکی ہوتی ہے مارننگ ٹائم، تب سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ 72 جادوگر 72 وزرڈز جمع ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے مقابلہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پیغام سنا دیا. تبلیغ آپ دیکھیں کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا، کسی چیز کو انڈرسٹوڈ نہیں لیا. یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرا مقابلہ کرنے آئے ہیں، یہ کیا بات سنیں گے. اس طرح خود ہی خود سوچ کے ریجیکٹ نہیں کیا کسی کو، بلکہ پیغام ان کو بھی پہنچانے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کتنا کامیاب ہوا. کتنا وقت لگا ہوگا، 5 منٹ مشکل سے 10 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن ظاہری حالات سے انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا، نہ ہمت ہاری، کام اپنا کیے گئے. تو ان کو پیغام دیا. آیت 61 میں آتا ہے 61، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے فرمایا شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں مت باندھو اللہ پر،
ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یسحتکم کا ذکر کیا گیا، سین حتا مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی پر سے گوشت نوچ لینا، ہلاک اور برباد ہونے کے معنوں میں آتا ہے۔ اکالون للسحت ہم پڑھ چکے ہیں، حرام مال جو ہے وہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ دعوت جو ہے جادوگروں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اب ان کا ریئیکشن بتایا، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ مقابلہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا، جادوگر ذرا ٹھہر گئے اور آپس میں اب وہ صلاح مشورہ کرنے لگ گئے۔ اب یہ کون ہیں آپس میں مشورہ کرنے والے؟ جادوگر اور دوسرے فرعون کی ٹیم کے لوگ بھی، فرعون کے درباری بھی اس میں شامل تھے۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پوری بساط میری الٹ رہی ہے، معاملہ جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو رہا ہے، جادوگر اس طرح ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس نے اپنی سیاسی تدبیر چلی۔ اپنے لوگوں کو اس نے سکھا پڑھا کر بھیجا کہ بھائی تم ان کا مائنڈ میک اپ کرو، ان کو دوبارہ سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ تب جا کر انہوں نے کہا، فرعون کے درباریوں نے، فرعون کے ساتھیوں نے جادوگروں سے، قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی ثقافت کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کر میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ اب یہ انہوں نے جو فرعون کے آفیشلز ہیں، یہ انہوں نے آ کر اب جوش دلایا جادوگروں کو، ہار جیت کی اہمیت بتائی اور کہا کہ بڑا نوبل کاز تم کر رہے ہو جو موسیٰ کا مقابلہ کر رہے ہو، یہ تو ورلڈ تھریٹ ہیں، ورلڈ پیس کے لیے بڑا خطرہ ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، تو آؤ اور آ کے ان کا مقابلہ کرو۔ اگر یہ آ گئے تو یہ تو تم کو تمہاری زمین سے باہر نکال دیں گے اور تمہارا جو مثالی طریقہ زندگی ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ المثلی امثل کا مؤنث ہے، امثل بہترین، المثلی بہترین، وہی مطلب ہے کہ تمہارا جو اعلیٰ ترین کلچر ہے، جو تمہاری ثقافت ہے، جو تمہاری روایات اور رسومات ہیں، ان سب کو یہ ختم کر دے گا آ کر موسیٰ۔ یہ لوگوں کا بڑا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنی رسومات، اپنا کلچر۔ فیملی ٹریڈیشنز بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ روایات کو اعلیٰ ہونے کا، تفاخر کا ذریعہ بنانا بڑا آسان ہے، اور عمل کرنا کہ ہم واقعی اعلیٰ ہو جائیں یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اپنی خاندانی وجاہت، خاندانی نام کو سمجھے کہ ایک سہارا بناتے ہیں خود کو بلند کرنے کا۔ جیسے ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، جس خاندان میں جتنی زیادہ رسومات منائی جاتی ہیں وہ خاندان اپنے آپ کو اتنا ہی اعلیٰ سمجھتا ہے۔ کسی کے ہاں اگر شادی بیاہ کی بات طے ہو اور وہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو 1.25 من میوہ، 1.25 من مٹھائی آتی ہے، تو لگتا ہے کہ اچھا بڑے خاندانی لوگ ہیں، 1.25 من مٹھائی۔ آپ سوچیں کسی کے ہاں 1.25 من مٹھائی تو بھیجنا، پیسہ پھینکنا، اور کون کھاتا ہے 1.25 من لڈو؟ بتائیں، کوئی کھاتا ہے آج؟ کوئی نہیں کھاتا، لیکن کہا کہ نہیں رسم ہے، آنی ہے، پھر وہ آئے، پھر وہ گھر میں جمع ہو جائے، پھر کہاں تک کھائیں گے؟ 1.25 من تو کوئی نہیں کھا سکتا، پھر اس کو بھیجیں گے، پھر اس کے گھر اور اس کے گھر، اتنی کھکیڑ اٹھانا۔ کیا 1.25 من میوہ؟ سوچیں ذرا، 1.25 من میوہ خریدنا مذاق ہے؟ ذرا جا کے بادام 1 کلو تو لے کر آئیں، اور چلغوزے لے کر تو آئیں 1200 روپے کلو، تو 1.25 من لے کر آئیں ان چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسم ہے ان کے خاندان کی، اور ان رسموں سے وہ اپنی برتری ظاہر کرتے ہیں دوسروں پر کہ دیکھو ہمارا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں اپنے کلچر کے اوپر۔
اور یہ کلچر ان کے اتحاد کی بنیاد بنتا ہے. رسول جو ہیں رسول حق پر اکٹھا کرتے ہیں، کسی کلچر پر نہیں اکٹھا کرتے وہ. تو لہٰذا یہاں فرعون کے جو وزیر تھے یا فرعون کے جو کارندے تھے، انہوں نے اسی انسیکیورٹی کو، اسی خوف کو ان کے ابھارا کہ دیکھو یہ تو تمہارا جو مثالی کلچر ہے اسی کو ختم کر دیں گے. کہا ہوگا شاید کہ زندگی تمہاری ڈل ہو جائے گی، بور ہو جائے گی، کلچر ختم ہو جائے گا، سارا یہ فیشن شوز جو ہو رہے ہیں، میوزیکل ایوننگز جو ہو رہی ہیں، یہ سب ختم ہو کے رہ جائے گا. آپ سوچیں کہ آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور الیکشن میں کھڑے ہو جائیں پاکستان کے، کتنے ووٹ ملیں گے بتائیے ذرا؟ مشکل ہے کوئی ان کو دے نا. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو خوف آتا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو کیا کریں گے، ملا ازم ہی ملا ازم رہ جائے گا، ایکسٹریمسٹ بن جائیں گے ہم تو. وہ تو حدود آرڈیننس اتنے کھل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو بھی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دو. کبھی آپ پڑھیں اخبار کے اندر جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسلام کی شریعت سے تو اتنا ریولژن ہے نا لوگوں کے اندر. وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح بس ہمارا کام جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے، کہ طالبانائزیشن نہ ہو جائے. ڈر اس کا لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ گانا بجانا، یہ موسیقی، یہ فلمیں اور یہ ساری فیشن شوز وغیرہ یہ کہیں ختم ہو کر رہ جائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، انڈس ویلی کلچر پر ہمارا اتحاد ہونا چاہیے. جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا کلچر تو انڈس ویلی کلچر ہے، اسی کو لے کے چلنا چاہیے. تو اسی طرح کی چیزوں سے انہوں نے بھی ڈرایا ہوگا. تو کہا کہ چلو آؤ اپنی چالیں جمع کرو، جو آج کامیاب ہوا وہی اعلیٰ ہوگا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں. یہ دیکھیں، یہ ہے ان کا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ، کاروباری اخلاق ہے. یہ پولائٹنس کے مظاہرے آپ کو کفار میں بہت ملیں گے. بڑے بڑے حقائق کو، سچ کو رد کر دینا، اس کی بے عزتی کرنا، اور اس طرح پھر کلچر کے ایٹیکیٹس کے مظاہرے کرنا. جیسے کہ ان کا طریقہ ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھیں گے تو جو بیوی ہے یا گرل فرینڈ ہے جو بھی ہے، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ پہلے ضرور کھولیں گے اس کو بٹھانے کے لیے. یہ طریقے ان کے ہیں. اس طرح کے ہم مظاہرے دیکھ کر بڑے امپریس ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کتنے کلچرڈ لوگ ہیں، کتنے سویلائزڈ ہیں. اور سویلائزیشنز جو تہس نہس وہ کر جاتے ہیں، وہ بعض دفعہ نظروں سے اجھل رہ جاتی ہیں ان مظاہر کے سامنے، سپرفیشل ایٹیکیٹس کے سامنے. تو یہاں بہت پولائٹلی کہہ تو رہے ہیں کہ تم پہلے ڈالتے ہو موسیٰ یا ہم پہلے ڈالیں. اور کام کتنا غلط کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آ گئے، رسول کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القوا، بلکہ تم ڈالو پہلے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے ذریعے سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. حبل کی جمع ہے حبال، اور عصا کی جمع ہے عصیہ. جادوگر تھے، وہ بھی کمال کے تھے. ایسی نظر بندی انہوں نے کی کہ ہر طرف وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں وہ سانپ ہی سانپ بن کر نظر آنے لگ گئیں. اور اتنے سارے سانپوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. پتہ یہ چلا کہ انبیاء پر بھی نظر بندی ہو سکتی ہے، ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں، اگر وہ سانپ نظر نہیں آ رہی تھیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی. او جیسا کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈر جو دل کے اندر محسوس ہو، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا ڈر. دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو سانپوں کی اتنی کثیر تعداد دیکھ کر طبعی طور پہ انسان کو جھرجھری آئے، اور دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے شاید یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ میرا معجزہ بھی تو یہی ہے، میرا بھی تو عصا سانپ بنے گا، تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے.
ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ جادو کون سا ہے اور معجزہ کون سا ہے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے خوف محسوس ہوا ہو. تو تھوڑا سا ڈر جانا نہ یہ کوئی ایمان کے خلاف ہے اور نہ عصمت انبیاء کے خلاف یہ چیز ہے کہ ان پہ نظر بندی ہو جائے یا ان پر کوئی جادو کا تھوڑا سا اثر ہو جائے. کوئی حرج نہیں اس میں. آیت نمبر 68 قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ آپ ڈالیے اپنا عصا، سارا طلسم ان کا ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جادو کی بنیاد جھوٹ پر، باطل پر ہوتی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا، اونچے سے اونچے درجے کا جادو بھی حقیقت تو نہیں بدل سکتا. تو ان کا تو کام جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزہ تھا. تو فرمایا کہ آپ اس کو ڈالیے اور آپ فکر نہ کیجیے، یہ سب جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے ان سب چیزوں کو یہ ختم کر دے گا. ابھی جو آیت ہے انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے آئے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو خوف ہو کسی جادو ٹونے کا، ان آیات کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا. آیت نمبر 69 میں جو مضمون آ رہا ہے وہ آگے فرمایا. آیت 70 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. آخر کو یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو. ایک تو دیکھیں وہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے ہچکچا رہے تھے، ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا میدان میں آیا، ان کی ساری چیزوں کو وہ نگل گیا، ختم کر گیا، تو پھر اور یقین ان کو ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جو عام لوگ موجود تھے، عوام وہاں پر تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سمجھ پائے ہوں دونوں چیزوں کا فرق، لیکن جو ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈ کے، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادو نہیں ہے. تو شعبدہ اور معجزہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹرک دکھانے میں اور میریکل میں فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دیکھنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہوں، لیکن جادوگر اپنے فن کی، اپنے سکلز کی لمیٹیشنز کو، محدودیت کو سمجھتے ہیں. وہ ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ ٹرک نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. تو لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے اور سجدے میں گر گئے اللہ کے لیے، کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اب فرعون تو بوکھلا گیا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا گرو ہے جس نے تم کو جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تم کو پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس قدر بوکھلا رہا ہے، کیا اس کی پریشانی اور پینک کا حال ہے فرعون کے، اور کتنا ظلم کر رہا ہے یہ لوگوں پر، کس ظلم کا اس نے ارادہ کیا. لیڈر یہ بھی ہے فرعون، اور لیڈر موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، لیکن دونوں کی لیڈری میں ہے بڑا فرق. جو ظالم لیڈر بنتے ہیں، جو متکبر لیڈر بنتے ہیں، وہ ظلم کے ذریعے لوگوں سے اپنی اطاعت کرواتے ہیں.
لوگوں کو سبسرونٹ کرتے ہیں ظلم کے ذریعے سے، تھریٹ کے ذریعے سے، ڈرا کر، دھمکا کر. اور جو رسول لیڈر ہوا کرتے تھے وہ عدل کے ذریعے سے، شخصیت کے ذریعے سے، انصاف کے ذریعے سے لوگوں سے اطاعت کرواتے تھے. رسپیکٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ رسپیکٹ کین ناٹ بی ڈیمانڈیڈ، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ. آپ کسی سے عزت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، بلکہ عزت تو خود کمانی ہوتی ہے، عزت کروانی ہوتی ہے اپنی، زبردستی عزت کروائی نہیں جا سکتی. فرعون خوب جانتا تھا کہ میری عزت کوئی نہیں کرتا، کوئی میری بات نہیں مانے گا، میری محبت تو کسی کے دل میں ہے نہیں. لوگ تو رسولوں کی اطاعت محبت کی وجہ سے کیا کرتے تھے، اور فرعون کی اطاعت اس کے ظلم کے خوف کی وجہ سے. تو ایسے لوگ جو ظالم ہوتے ہیں یہ ہوتے بڑے انسیکیور ہیں اندر سے، بہت قابل رحم ہوتے ہیں ایک طرح سے. وہ لوگ جو انسانوں کی نظروں میں بڑا بن کر رہنا چاہیں. عجیب ان کی پریکیریس پوزیشن ہوتی ہے، بہت ہی نازک سا ان کا مقام ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی اپنے آپ کو ایک بہت اونچا سا پلر بنا کر اور اس کے اوپر کھڑا کر لے. کتنا ڈرے نا، بلا وجہ کیوں چڑھے اتنے اونچے پلر کے اوپر؟ اب ہر وقت ڈرنے کا خوف ہے. اتنی بلندی پر پہنچا دیا اپنے آپ کو، خود ساختہ بلندی کو قائم کرنے کے لیے اور خود کو گرنے سے بچانے کے لیے. بعض دفعہ یہ لوگ بہت خود غرض اور بے رحم ہو جاتے ہیں، اور جب اتنا اونچا چڑھا لیتے ہیں اپنے آپ کو، لوگوں سے بھی کٹ جاتے ہیں، لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے. اور ان کو تنہائی کا بھی احساس ہوتا ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ صرف ہمارے پاور کی وجہ سے یا تو خوف رکھتے ہیں ہمارا، یا ہم سے کوئی لالچ ہے ان کو، اسی لیے یہ ہماری بات مانتے ہیں. تو وہ ڈرا دھمکا کر، ظلم کر کے اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، یا رشوتیں دے کر. تو احساس برتری اور تکبری بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں، ہر خیر بھلائی سے، نرمی سے انسان کو محروم کرنے والی چیزیں ہیں. سزا کا ذکر پہلے بھی قرآن میں آ چکا ہے. مخالف سمتوں سے اس نے کہا میں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، یا میں کروسیفائی کر دوں گا، سولی دے دوں گا تم کو. قالو، جادوگر بولے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی تجھ کو ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. اب یہاں پہ فرق دیکھیں. جب تک دنیا کی عزت چاہتے تھے جادوگر، جب تک دنیا جانے کا ڈر تھا جادوگروں کے اندر، جادوگر کتنے بزدل تھے، کتنے لالچی تھے. اب ان کا ڈر بدل گیا، اب یہ اللہ سے اور آخرت کی سزا سے، آخرت کی پکڑ سے ڈرنے والے ہو گئے. تو آخرت جانے کا ڈر انسان کو کتنا نڈر اور بے خوف بنا دیتا ہے، کتنا غنی کر دیتا ہے لوگوں سے. آخرت نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اب وہ بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے آنے والی سزاؤں سے بھی اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے انعام سے بھی. ایسے فرعون کی خوشامدیں کر رہے تھے، ایسے گروول کر رہے تھے، ایسے اس کے فرما بردار بنے ہوئے تھے، خوش آمدی تھے، لالچی تھے یہ جادوگر. لیکن جو ہی ایمان آیا ان کی تو شخصیت ہی بدل گئی، کایا ہی پلٹ گئی. نہ انعام کی لالچ ان کے قدم ہلا سکی، نہ سزا کی دھمکیاں ان پر اثر انداز ہو سکیں. تو حقیقت ہے واقعی کہ جو اللہ کو الملک جان لے اور جان کر مان لے کہ اللہ ہے الملک، سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے، پھر فرعون اور اس کی بادشاہت بھی اس کو متاثر نہیں کر سکتی. آخرت سامنے آتی ہی دنیا کی زندگی اتنی معمولی لگنے لگ گئی، حقیر لگنے لگ گئی. یہ ہے ایمان کا کرشمہ. انسان کے اخلاق میں، کردار میں، ترجیحات، پرائیورٹیز میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ریولیوشن آ جاتی ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے انسان. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ ایمان تک پہنچنے کے دو راستے ہیں.
ایک ہے قدم 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 چلنا. جیسے آپ تصور میں لے کر آئیے نا 10ویں منزل ہے. اب 10ویں جو منزل ہے اس تک پہنچنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ سیڑھیاں لے لیں، سٹیئرس، قدم قدم آپ چڑھیں اوپر، اس میں وقت لگے گا لیکن پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ایک طریقہ ہے لفٹ لینے کا، آپ لفٹ میں بیٹھ جائیں، آپ تیزی کے ساتھ پہنچ جائیں. تو ایمان کی منزل تک پہنچنے کے بھی یہ 2 راستے ہیں. کچھ لوگ قدم قدم سفر طے کرتے ہیں، بعض ایک چھلانگ میں تمام مراحل پار کر جاتے ہیں. یہ اپنی اپنی شاکلہ ہے. بعض لوگ بہت انتظار نہیں کر سکتے، بعض بہت سوچ سمجھ کے بڑی لمبی لمبی پلاننگ کر کے کہتے ہیں ہم یوں کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر ذرا وقت گزرے گا، پھر 1 سال گزر جائے، پھر نیکسٹ اسٹیپ یوں اٹھائیں گے. وہ اس طرح پلاننگ کرتے ہیں ایمان کی طرف بڑھنے کی، وہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض نہیں انتظار کر سکتے، وہ کہتے ہیں آج بات سمجھ آ گئی ہے، آج ہی اختیار کرنا ہے، کل کا بھروسہ نہیں، زندہ رہیں کہ نہ رہیں، توفیق ملے کہ نہ ملے، دل چاہے کہ نہ چاہے دین پر چلنے کا. تو ان کو آج بات سنی، آج کے آج ان کو عمل کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایسی بات نہیں کہ پھر وہ لوگ کچے رہ جاتے ہیں یا پختہ نہیں ہوتے. بعض دفعہ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا اتنی جلدی مت کرو، اتنی جلدی جلدی تم دین کے راستے پہ آگے جاؤ گے تو پھر تم جلدی جلدی پیچھے بھی لوٹ آؤ گے، تم پختہ نہیں ہوگے، تم ثابت قدم نہیں ہو سکو گے. ایسی بات نہیں ہے. بعض لوگ بہت تیزی کے ساتھ آگے آتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، لوہا لاٹ ہو جاتے ہیں وہ دین کے اوپر. اور یہ جادوگروں کی مثال ہمارے سامنے ہے. سڈنلی چینج ہو گئے نا، اچانک بدل گئے. اور اچانک بدلنے سے کوئی کمزوری نہیں آئی ان کے اندر، بلکہ خوب اچھے پختہ جمے ہوئے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، یہ لوگ شروع دن میں کفار اور جادوگر تھے اور دن کے آخر میں ولی اللہ اور شہداء ہو گئے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. فرعون کی دھمکی کے جواب میں کوئی اثر قبول نہ کیا، کوئی ڈر نہ لگا فرعون سے ان کو، بلکہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کے ذریعے رب سے تعلق قائم کیا. دعا کی انہوں نے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. یہ بھی انداز دیکھیں جادوگروں کا. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ ایمان لائے اللہ پر. جیسے ہی ایمان لائے مشکلات شروع ہو گئیں، آزمائشیں آ گئیں، دھمکیاں ملنے لگ گئیں. اب اگر ان کا ایمان دنیا دکھاوے کا ہوتا، اگر یہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی لالچ میں ایمان لائے ہوتے، جو ہی ان کی توقع کے خلاف یہ فرعون کا رد عمل سامنے آتا، سب سے پہلے بتائیے یہ کس سے بدظن ہوتے، کس کو برا بھلا کہتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا. بنی اسرائیل کا آپ کو رویہ یاد ہے؟ بنی اسرائیل نے ایمان اللہ کی محبت میں نہیں قبول کیا تھا بلکہ دنیا کی لالچ میں. اور آج بھی بعض لوگ دنیا کی لالچ میں دین قبول کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہو جائیں گے تو دنیا ملے گی، ہم قرآن پڑھیں گے بچوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں گی، ہم یہ کریں گے تو میاں کا کاروبار چمک اٹھے گا. اور جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی، ان کی مطلوبہ دنیا ان کو نہیں ملتی، وہ دین سے بدظن ہوتے ہیں. کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا آیت الکرسی پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا حج کرنے کا. یہ ان کا انداز بن جاتا ہے. تو دنیا کی لالچ میں جو آتا ہے وہ مشکلات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یہاں دین کے راستے میں آزمائش آتی ہے وہ الٹے قدموں لوٹ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ غصہ اس کو آتا ہے دین بتانے والے پر کہ اس نے پھنسوا دیا. اچھے خاصے رہ رہے تھے، اچھے خاصے ہم مہندی مائیوں میں جایا کرتے تھے، اب جب سے کورس شروع کیا ہے مصیبت ہو گئی ہے، ہر طرف سے برا بھلا ہم کو سننے کو ملتا ہے. اتنا ریجڈ بتایا ہے دین کو. اتنا ریجڈ تو دین نہیں ہوتا، گنجائش ہونی چاہیے ان چیزوں کی بھی. یہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں بھئی بہت غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں دین کو، اللہ بہت غفور و رحیم ہے، یہ تو اتنا سخت بتاتے ہیں دین کو. سارا غصہ دین بتانے والی کی طرف چلا جاتا ہے. انسان جب ڈگمگا رہا ہوتا ہے اور کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے، راہ فرار کیا ہے
کہ بھئی کنٹروورشل ہے یہ بات، کہہ نہیں سکتے. سود کنٹروورشل ہے، شراب کنٹروورشل ہے، پردہ کنٹروورشل ہے، میوزک کنٹروورشل ہے. ایک کنٹروورسی کا ٹائٹل لگا دیں، اب ہر چیز کی گنجائش نکل آتی ہے. حالانکہ خوب پتہ ہے کچھ کنٹروورشل نہیں، خوب پتہ ہے کہ ہاں یہ اسلام کی شریعت کا حصہ ہیں تمام چیزیں، لیکن عمل نہیں کرنا تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. نہ عمل چھوڑنا ہے نہ عمل کرنا ہے. ایک سامنے فساد تو قائم رکھنا ہی ہے نا، ونیر چڑھا کے رکھنی ہے کہ ہم تو ہیں قرآن کے پڑھنے والے، لیکن عمل نہیں کرنا. تو کہتے ہیں بھی پتہ نہیں ہے، ڈیفینٹ نہیں ہے، ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں. بعض دفعہ زندگیاں ہی نکل جاتی ہیں. یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی بھی جلدی کیا، اتنی تیزی کے ساتھ بھی دین پر چلنے کی ضرورت نہیں، ایک دم سب کچھ چھوڑ دیں گے پھر، تبھی ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. تو اللہ سب کی نیتوں کا حال جانتا ہے کہ کون واقعی سنسیئرلی آہستہ آہستہ چل کے منزل پر پہنچنا چاہ رہا ہے، کون ٹہل ٹہل کر وقت ضائع کرنا چاہ رہا ہے. یہ سب اللہ کے علم میں ہے. تو انہوں نے نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ادع لنا ربک، موسیٰ تم پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے. یہ نہیں کہا. اللہ کی خاطر ایمان لائے تھے، فوراً رجوع کیا اپنے رب کی طرف اور کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو بخش دے. آگے فرمایا آیت 74، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. حقیقت یہ ہے جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، بیچ میں لمبو کے اندر رہے گا، نہ جینے کا لطف آئے گا اس کو اور نہ موت آئے گی کہ تکلیف اور مصیبت سے نجات مل جائے. اب یہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنا وہ عمل ہے جس سے کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو باقی مسلمان ہم پر رش کرنے لگے کہ تم تو بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے. اتنی بڑی نعمت ہے قبول اسلام. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ان پہ اثر ہوا، ایمان لائے. اور آگے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر پہنچ گیا اس کا تو انجام بہت خراب ہونا ہے، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. بعض لوگوں کا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لا یموت ولا یحییٰ، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. عجیب کومٹوس قسم کا ایمان ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، بے ہوش قسم کا. چاہتے ہیں کرنا، عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں پڑتی، پھر ہمت کرتے ہیں، پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو نہ تو کفر کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان کا لطف اٹھا سکتے ہیں. نہ پوری طرح ایمان مرتا ہے کہ وہ کفر کی طرف دوڑیں، نہ ایمان پوری طرح زندہ ہوتا ہے ان کا کہ کفر کو پوری طرح چھوڑیں. یہی چیز نفاق کو جنم دیتی ہے. تو یہ بہت ہی پینفل پوزیشن ہے. انسان ایک طرف کر لے معاملہ اپنا، یا ادھر یا ادھر، یا دل ٹھوک کر وہ کفر میں چلا جائے. ٹھیک ہے، دنیا تو سمیٹے، کم از کم کوشش تو کرے، جہنم تو پھر ہے ہی اس کا مقدر. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن کر لے ایک طرف، یا پھر وہ پوری طرح سے دین میں آ جائے. ہو سکتا ہے دنیا میں مشکلات آئیں لیکن آخرت میں جنت ہے اس کے لیے. آگے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى. اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. جو تزکیہ اپنا کر لے وہ جنت کا پرماننٹ ریسیڈنٹ ہوگا، دائمی شہری ہوگا. یہ جو بات کی گئی ہے پہلے جہنمیوں کی پھر جنت والوں کی، مسند احمد میں جہنمیوں کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جہنمی جہنم میں جل جل کر کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، کول بن جائیں گے. پھر ان میں سے جن کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے گا. جنت میں داخلے سے پہلے ان کو ایک نہر الحیات
ہوگی اس میں ڈالا جائے گا. سمجھیں، فاؤنٹین آف یوتھ میں ڈالا جائے گا، فاؤنٹین آف لائف میں ڈالا جائے گا.